باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم حاضر خدمت ہے اپنے پروگرام مسائل روزہ کو لے کر، جہاں ہم آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور روزے سے متعلق مختصراً مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے مسائل جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری بھی ہوتا ہے اور جو ہماری زندگی میں درپیش بھی آتے ہیں، یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ان مسائل کی ضرورت یقیناً پیش آتی ہے، تو وہ اہم ترین مسائل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ ایسے ہی اہم ترین مسائل لے کر آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل بھی نہ ہو، لیکن حالت روزہ میں اسے آپریشن کرنا ہو اور آپریشن کے لیے بے ہوش کیا جائے، تو ایسی صورت میں اس کے روزے کا کیا حکم ہے یا اس کام سے اس کے روزے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تو غور کریں گے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ مریض پیشنٹ اس دن روزہ رکھے، چونکہ اس کے اوپر روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے یا روزہ اس کے لیے سخت نہیں ہے، لیکن وہ درمیان روزہ میں آپریشن کے لیے یا کسی اور کام کے لیے چونکہ بے ہوش کیا جائے گا، لہٰذا اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پھر ماہ مبارک کے بعد ایک روزے کی قضا بھی کرے، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ بھی رکھے، اس دن کے روزے کو بھی مکمل کرے جس دن اسے بے ہوش کیا جا رہا ہے، اور بعد میں اسی روزے کی ایک قضا بھی بجا لائے تاکہ یہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے۔ تو اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، لیکن مرض میں آپریشن یا کسی اور کام کی بنا پر اسے بے ہوش کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اس دن روزے کو مکمل کرے، یعنی جس دن وہ بیمار اور رہے اور بے ہوش کیا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ اسی طریقے سے کیا حالت روزہ میں ڈینٹسٹ کے پاس جا کر دانتوں کا کسی قسم کا بھی علاج کرانا حالت روزہ میں کیسا ہے؟ یعنی چاہے دانت نکلوانا ہو، اگرچہ کہ آپ کی خدمت میں بات پیش کی تھی کہ مکروہات میں سے شامل ہے، لیکن دوسرے بقیہ علاج دانت کے، تو کیا ڈینٹسٹ کے پاس جا کر حالت روزہ میں دانت کا علاج کروایا جا سکتا ہے یا نہیں کروایا جا سکتا؟ تو آپ دیکھیں کہ روزہ دار حالت روزہ میں، یعنی روزہ رکھ کر اپنے دانتوں کا علاج کروا سکتا ہے، اپنے دانتوں کو ڈینٹسٹ کو دکھوا بھی سکتا ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ کروا بھی سکتا ہے۔ صرف اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی چیز بھی جان بوجھ کر اس کے حلق تک جانے نہ پائے۔ مثلا خون، چونکہ ظاہر سی بات ہے علاج کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں خون نکلے گا، کہیں نہ کہیں خون باہر آئے گا، تو یہ خون اس کے حلق میں نہ جانے پائے، یا کوئی دوائی ایسی استعمال کی جا رہی ہے دانتوں کے لیے جو لکوڈ اور مائع ہو، تو ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کر وہ دوائی وہ حلق تک چلی جائے۔ اگر غلطی سے سہون چلی جاتی تو روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ چیز جان بوجھ کر حلق تک چلی جائے گی
تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو حالت روزہ میں دانتوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جا کر علاج کروایا جا سکتا ہے، صرف جان بوجھ کر خون یا کوئی دوائی جو ہے وہ حلق تک جانے نہ دے۔ اگر ایسا کر دیں گے تو روزہ باطل ہوگا، ورنہ صرف علاج کروانے میں، یعنی دانتوں کا علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگلا سوال یہ ہے کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا معیار کیا ہے، یعنی کہاں جا کر شریعت اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کون سی کنڈیشن ہے، کس حالت میں شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم یہاں روزہ مت رکھو؟ کیا چھوٹے موٹے بخار سے، چھوٹی موٹی سردی سے روزہ معاف ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، چھوٹے موٹے بخار، چھوٹی موٹی سردی یا چھوٹی موٹی بیماری سے روزہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا جو معیار بتلایا گیا ہے کہ نہیں وہ روزہ کب چھوڑ سکتا ہے، تو جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایسا نقصان ہو یا ایسا مرض شدید، ایسی شدید بیماری جسے عام طور سے برداشت نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی ایسی بیماری ہو جس کا برداشت کرنا حد سے باہر ہو، جس کا برداشت کرنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں، یعنی ایسا نقصان ہو کہ ایسی شدید بیماری ہو کہ جس کا برداشت کرنا ناقابل، جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا یا برداشت کرنا سخت ہو، تو ایسی صورت میں روزہ معاف قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان بیمار ہے اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں اس حالت میں روزہ رکھوں گا تو یہ میرا مرض بڑھ جائے گا، مثلا میں آج اچھا ہونے والا ہوں، 4 دن بعد اچھا ہوں گا، 1 مہینے بعد اچھا ہوں گا، اگر میں اس بیماری میں روزہ رکھتا ہوں تو اس صورت میں بھی شریعت نے روزے کو معاف قرار دیا ہے۔ یعنی جب مریض کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے روزہ رکھنے کی بنا پر اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کا مرض طولانی ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ اس پر سے معاف قرار دیا گیا ہے۔ یا یہ کہ اگر ایک مریض کو اس بات کا علم اور یقین ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی یا اسے جلدی شفا نہیں ملے گی، شفا میں تاخیر ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی روزے دار کو روزہ معاف قرار دیا گیا ہے۔ تو جب ایسا نقصان اور حرج ہو جو ناقابل برداشت ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی روزہ معاف ہے۔ یا بیماری کے بڑھ جانے کے چانسز اور امکانات ہو تب بھی روزے کو ترک کیا جا سکتا ہے، روزے کو معاف قرار دیا گیا ہے، روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے روزے کی حالت میں تکلیف کے بڑھ جانے کا سبب بن جائے کہ بیماری اور تکلیف بڑھ جائے گی تو بھی روزہ معاف قرار دیا گیا ہے۔ لیکن چھوٹے موٹے بہانے، مثلا مختصر سا بخار آ جائے، تھوڑی سی سردی ہو جائے، تھوڑا سر درد ہو، تو ان چھوٹی باتوں پر روزے کو ترک نہیں کیا جا سکتا اور شریعت نے اسے معاف قرار نہیں دیا گیا ہے۔ ایسی مشکل، ایسی تکلیف کہ جو ناقابل برداشت ہو، ایسی حالت میں ہی روزے کو معاف کیا گیا ہے، لہٰذا ان حالات میں ہی روزے کو ترک کیا جا سکتا ہے، روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ اگر چھوٹی موٹی اور معمولی چیزوں پر روزہ ترک کیا جائے تو پھر وہ اس کے لیے وہ نقصان ہوں گے، یعنی اسے روزوں کی قضا بھی کرنی ہوگی اور پھر اس حساب سے اس کے کفارات بھی اس پر واجب ہو جائیں گے۔ لہٰذا بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہمیں حقیقی روزہ داروں میں شمار فرما اور ہمارے روزے کو درجہ قبولیت تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔